یہ درد ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان پر جب گزرتا ہے وہ اس کو محسوس کر لیتا ہے، تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر کسی دوسرے تک وہ تکلیف نہ پہنچنے دے۔ کچھ درد ہم تک پہنچ جایا کرتے ہیں اور کچھ درد ایسے ہوا کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے خود لکھ لیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ مجھے واصف علی واصف کی ایک بات یاد آتی ہے، کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، یعنی کہ جتنا میسر ہے، جتنا حاصل ہے اس سے خوش ہے۔ مگر کبھی کبھی ہم وہ خواہشات پال لیا کرتے ہیں جو ہمارے درد کا، ہماری تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ تو ذاتی ہو گیا، انسان اپنے لیے کیا کرتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ کیا کرتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے دوسروں کی، دوسرے لوگ جن سے انسان وابستہ ہوا کرتا ہے، وہاں پر کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ درد، یہ تکلیف بے شک کسی دوسرے کی برداشت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، مگر پہنچتا ضرور ہے کسی تک بھی۔ تو کیوں نہ جب اس درد کو محسوس کیا جائے، جب اس کیفیت سے دوچار ہو انسان، تو یہ ٹھان لے کہ اب یہ تکلیف کسی دوسرے تک نہیں پہنچنے دینی، کم سے کم اپنی ذات سے نہیں پہنچنے دینی۔ اور کیا ہی عجیب بات ہے کہ ایسی تمام چیزیں جو کہ ہم اپنے آپ کو بہت شاطر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ کوئی کڑوا جملہ، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی تلخ لہجہ۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ محسوس کیا ہے کہ ان تمام چیزوں اور ایسی تمام چیزوں میں اتنی طاقت ہوا کرتی ہے کہ یہ پلٹ کر انسان تک واپس آتی ہیں۔ جو جملہ کسی کو آپ نے کہا تھا وہ پلٹ کر آپ تک آتا ہے اور آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آج کسی نے دل توڑا تو ہم کو جیسے دھیان آیا، جس کا دل ہم نے توڑا تھا وہ جانے کیسا ہوگا۔ انسان کو تب خیال آتا ہے جب وہ پلٹ کر اس تک پہنچتا ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ آج ہم نے کچھ جیت لیا، دھوکے سے، فریب سے کسی کو تکلیف پہنچا لی اور خود کو مسرت مل گئی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سب چیزیں پلٹ کر واپس آتی ہیں، اور کتنی پلٹ کر آئیں گی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اکثر کچھ اپنی زندگی میں واقعات محسوس کرتے ہیں، کچھ صدقہ کر دیا، کچھ خیرات کر دیا، اور کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہونے سے ٹل گیا تو ہم اس کو اس سے منسوب کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ صدقہ کیا تھا، یہ خیرات کیا تھا، اور رب تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے، اتنے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ اسی کو الٹا کر کے دیکھیے کہ تھوڑا سا صدقہ کرنے کی قیمت اگر زندگی ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کی زندگی بچا لی، تو کیا دھوکے کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی؟ یقیناً اس کی بھی بڑی قیمت انسان کو چکانی پڑتی ہے۔ پھر ایسا نہیں کہ آپ نے چھوٹا گناہ کیا یا بڑا گناہ کیا، چھوٹی تکلیف دی یا بڑی تکلیف دی۔ پھر وہی بات کہ تنکے پہ بیٹھی ہوئی چونٹی کے لیے بارش کا ایک قطرہ اس کی قیامت ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو معاملہ آپ نے کسی کے ساتھ کیا وہ تھوڑا تھا، وہ بہت زیادہ نہیں تھا، شاید اس کے لیے وہ بہت زیادہ تھا۔ ہم محبت کے دعوے دار، ہم عشق کے دعوے دار بھول جایا کرتے ہیں کہ محبت کے تقاضے ہیں کیا؟ کیا محبت صرف دو انسانوں تک محدود ہے؟ کیا عشق صرف
کسی ایک ذات کے پیچھے اپنی پوری زیست لگا دینا، اپنی زندگی لگا دینا، اس کا نام ہے؟ نہیں۔ جو عاشق ہوا کرتے ہیں وہ سراپا عشق ہوا کرتے ہیں، اور عاشق بانٹا کرتے ہیں، محبتیں بانٹا کرتے ہیں، آسانیاں بانٹا کرتے ہیں، اور جو تکلیف ان کو پہنچتی ہے اس کا ذکر وہ صرف ایک ذات سے کیا کرتے ہیں، وہ جو کن فیکون کے مالک ہیں، جو سب کی سنتے ہیں، جو سمیع و بصیر ہیں، مگر ان سے رابطے قائم کرنے کے لیے تزکیہ چاہیے ہوتا ہے، اپنی ذات کو صاف کرنا، اور وہ صاف کرنا کیا صرف عبادات سے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لوکاں دے وکھالن کارن پج پج وڑے مسیتی ہو، ارکاں گٹے مل مل تو میں تیرے منوں نہ گئی پلیتی ہو۔ اس کے لیے انسانوں سے تعلق استوار رکھنے ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اور خاص کر کے ایسی تکلیف جس سے انسان خود دو چار ہو چکا ہو۔ پھر رابطے قائم ہو جاتے ہیں، پھر آپ تک جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کا رابطہ ہوا کرتا ہے سمیع و بصیر سے، دل کی دھڑکنوں سے سمیع و بصیر تک کے رابطے، اور پھر تو نفع نقصان کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، پھر نقصان نقصان نہیں رہتا، پھر درد درد نہیں رہتا، مصلحت بن جایا کرتا ہے، پھر خوشی خوشی نہیں رہتی، رحمت بن جایا کرتی ہے۔ کسی سے کچھ بھی نہ کہنا، کسی سے کچھ بھی نہ کہنا، کسی تپتی مسافت میں، کسی پت جھڑ کے موسم میں، کسی بے درد محفل میں، کسی کے تلخ لہجے سے، کسی کی بے وفائی سے، کسی صدمے جدائی سے، کسی کم ظرف کے بیمار سے خوابوں خیالوں سے، کسی خود ساختہ ہمدرد کے الجھے سوالوں سے، اگر دل ٹوٹ جائے تو، اگر دل ٹوٹ جائے تو کسی سے کچھ بھی نہ کہنا، کسی سے کچھ بھی نہ کہنا۔ یہ دل جس نے بنایا ہے اسے یہ دل دکھا دینا، یہ دل جس نے بنایا ہے اسے یہ دل دکھا دینا، اسے سب کچھ بتا دینا۔ وہ شہر دل کی دیواروں گلی کوچوں سے واقف ہے، وہ رنج و غم سے واقف ہے، وہ چشم نم سے واقف ہے، وہ ہر ایک زخم سے، وہ ہر ایک زخم سے، ہر زخم کی مرہم سے واقف ہے۔ اسے سب کچھ بتا دینا، اسے یہ دل دکھا دینا، کسی سے کچھ بھی نہ کہنا، کسی سے کچھ بھی نہ کہنا۔ رابطے قائم کیجئے اس ذات سے جو سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ زندگی میں جو درکار ہو وہ تقسیم کرنا ہوگا۔ اپنے رب سے محبت کے دعوے دار ہیں تو محبت کے تقاضوں میں سب سے ضروری تقاضا پورا کرنا ہوگا کہ محبوب کے محبوب کو بھی چاہا جائے۔ یعنی ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبوب خلقت سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے، اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے، رب تعالیٰ کی نعمتیں برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی۔ کچھ اچھا لگا ہو تو دستے دعا جب بلند ہونا چیز کو یاد رکھیے گا، اور کوئی بات سما خراشی کا باعث بنی ہو تو دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہوں گا۔ سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے اتوار کی شب رات 12 بجے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان عاطر علی سید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔